الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر 5 تمہیدی باتیں نوٹ کی تھیں، اور اس کے بعد جو بدترین اور عریاں ترین شرک ہے اور جو اللہ کے نزدیک مبغوض ترین شرک ہے، شرک فی الذات، اس کی ایک قسم جو عریاں تر ہے، مبغوض تر ہے، اور بدقسمتی سے، اور جس کو آئرنی آف فیٹ کہا جائے گا کہ قسمت کی عجیب ستم ظریفی ہے کہ وہ عریاں تر اور بدتر شرک جو ہے پیدا ہوا ان قوموں میں کہ جو انبیاء کرام کی امتوں کی حیثیت رکھتی ہیں، یا یہ کہ کم سے کم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتی ہیں۔ اب آئیے، یہ شرک فی الذات کی دوسری صورت وہ ہے جو فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوئی۔ مذاہب کی یہ تقسیم ذہن میں رکھیے، ایک ریویلڈ ریلیجنز ہیں جن کی بنیاد ہے الہامی کتابوں پر، وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، اور کچھ مذاہب وہ ہیں کہ جن کی اصل بنیاد جو ہے وہ فکر اور فلسفہ ہے۔ حکماء کے مذاہب، فلسفیوں کے جو بھی ان کے غور و فکر کے نتائج تھے، انہیں عقائد کی شکل دے کر اس کی بنیاد پر مذاہب مرتب کیے گئے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں انڈو چائنا کا علاقہ جو ہے یہ فلسفیانہ مذاہب کی سب سے بڑی آماجگاہ ہے پوری دنیا میں۔ فلسفہ تو یونان میں بھی پیدا ہوا، لیکن وہاں فلسفے نے مذہب کی شکل اختیار نہیں کی ہے۔ یہ جو ہند چینی کا علاقہ، ہندوستان اور چین اور اس کے درمیان کا وہ انڈو چائنا، یہ علاقہ ہے جس میں کہ فلسفیانہ مذاہب پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہندو مت جو کوئی ایک مذہب نہیں ہے، اس میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سی صورتیں ہیں، بہت سے مختلف اعتقادات، بلکہ مختلف ہی نہیں متضاد اعتقادات جو ہیں ان پر مبنی مذاہب ہیں، جن کے مجموعے کا نام ہندو مت ہے۔ اسی طرح بدھ مت، اگرچہ گوتم بدھ کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن بہرحال اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، اور جو بھی تعلیم آج ان کی دنیا میں موجود ہے وہ بہرحال فلسفے کی بنیاد پر ہے۔ دعویٰ ان کا کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح کا معاملہ جین مت کا ہے۔ یہ 3 تو وہ ہیں بڑے بڑے مذاہب جو ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ پھر تاؤازم اور کنفیوشزم، یہ وہ ہیں کہ جو چین اور انڈو چائنا کے علاقے میں ان مذاہب کا جو ہے وہ دورہ رہا ہے۔ ان مذاہب میں جو شرک آیا ہے اس کی بنیاد سمجھ لیجئے کہ وہ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ ہے فلسفہ وجود کا مشکل ترین سوال، جس کو ربط حادث بالقدیم بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں متکلمین کی اصطلاح میں۔ اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ کائنات حادث ہے، پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آ گئی۔ اب ان دونوں میں تعلق کیا ہے؟ ربط الحادث بالقدیم، یا اسی کو کہیے سادہ زبان میں خالق و مخلوق میں رشتہ کیا ہے؟ ان میں تعلق کی نوعیت کیا ہے، نسبت کیا ہے؟ اس مسئلے کو جو حل کیا گیا تو ایک تو آسان حل ہو گیا ان لوگوں کے نزدیک جو سنویت یا تثلیث کے قائل تھے۔ مثلا یہ کہ ہندو مذاہب میں وہ نظریات موجود ہیں کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، دونوں قدیم ہیں۔ خدا نے مادے سے یہ مختلف شکلیں پیدا کر دی، خدا خالق ہو گیا اور یہ مادے سے یہ مخلوقات پیدا ہو گئی۔ جیسے کہ لکڑی سے بڑھئی نے میز بنا دی، کرسی بنا دی، لکڑی پہلے تھی۔ بڑھئی جو ہے وہ لکڑی کی ابداع کرنے والا نہیں ہے، پیدا کرنے والا نہیں، لکڑی تو پہلے سے تھی۔
البتہ اس کی کاریگری اور صناعی یہ ہے کہ اس نے اس سے میز بنا دی. اسی طریقے سے لوہار نے لوہے سے پرات بنا دی، تلوار بنا دی. تو مادہ وہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، اور ان دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ صانع اور مصنوع کا. اس نے بنایا ایک شے سے جو پہلے سے موجود تھی. یہ سنویت ہے. اس سے ذرا آگے جو تھوڑے سے اس میں روحانیت کے بھی قائل ہیں وہ تثلیث کے قائل ہیں. وہ تثلیث کیا ہے؟ تین قدیم ہستیاں ہیں، خدا بھی قدیم، روح بھی قدیم، مادہ بھی قدیم. اب اگر آپ تعدد قدما کو مان لیں، دو یا تین کو تو معاملہ آسان ہے، آسانی سے آدمی تصور کر سکتا ہے. جیسے کمہار بیٹھ کر وہ مٹی کے ساتھ وہ گھڑا بناتا ہے، سراہی بناتا ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہے چیز پہلے سے موجود ہے، مٹی موجود ہے، مادہ تخلیق پہلے سے ہے، بنا دیا اس سے، تو آسانی سے سمجھ میں آ گئی بات. اسی طریقے سے تین جنہوں نے مانے ان میں بھی آسانی ہو گئی. مصیبت وہاں آتی ہے جب ذہن انسانی یہاں پہنچتا ہے کہ یہ تو کوئی ایک ہی شے ہے، یہ سنویت کو تو ہم نہیں مانتے. توحید جو میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے درس میں کہ یہ توحید تقاضائے فطرت ہے، تقاضائے عقل ہے. انسان چاروں ناچار جاتا ہے وہاں. جیسے اب آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو فزکس ہے، جو ہائر فزکس ہے، وہ ادھر دوڑ رہی ہے توحید کی طرف کہ اب مادہ تو ختم ہی ہو گیا، تحلیل ہو گئی، اب تو انرجی ہے، فورسز ہیں بنیادی طور پر. پہلے کبھی 4 ہوتی تھی، پھر 3 رہ گئی، اب 2 تک بات جا رہی ہے. ہوتے ہوتے وہ ایک ہی شکل رہ جائے گی. بنیادی جو انرجی کی صورت ہے، بنیادی فورس ایک ہی ہو، وہی توحید ہے. اب جو توحید کو مانتے ہیں وہ کیسے ویژولائز کریں کہ پھر یہ خدا نے یہ کائنات کہاں سے بنائی؟ اس کا ایک آسان ترین حل جو لوگوں نے تلاش کیا، خدا خود اس کائنات کی صورت میں ڈھل گیا، جزون یا کلن، کلیتن یا جزون. یعنی خدا ہی نے کائنات کی صورت اختیار کر لی. جیسے برف پگھل کر پانی بن جائے. اب آپ کہیں گے برف کہاں؟ بھائی پانی ہی تو ہے برف، اس کی بدلی ہوئی شکل ہے. اسی پانی کو آپ نے آگ دی، حرارت پہنچائی، وہ بھاپ بن گیا. اب آپ کہیں پانی کہاں ہے؟ یہی بھاپ جو ہے یہی پانی ہے. برف کہاں ہے؟ وہ برف بھی یہی ہے. یہ ہے پینتھیزم. پینتھیزم، پین سب کے لیے آتا ہے، تھیزم یہ مذہب کے لیے، عقیدے کے لیے. گویا کہ ہر شے خدا ہے. جب کائنات ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے تو ہر شے خدا ہے. سورج بھی خدا، چاند بھی خدا، اور پرندے بھی اور درندے بھی اور چرندے بھی اور درخت بھی اور جھاڑیاں بھی اور حشرات الارض بھی اور سانپ بھی اور بچھو، سب خدا. پینتھیزم. ایک تو یہ ہے شرک فی الذات کی بدترین صورت. یہ تو ہوا کہ کلی طور پر اللہ نے، خدا نے، اللہ نہیں یہاں لفظ استعمال کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ مذہبی، یہ جو فلسفیانہ مذاہب کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو خدا نے ہی خود اس کائنات کی صورت اختیار کر. اچھا، اس کی شکل ایک یہ بھی ہو سکتی ہے خدا کے کسی حصے نے، جز نے یہ شکل اختیار کی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے یہاں عقیدہ ہے کہ خدا کے سر سے تو برہمن پیدا ہوا اور خدا کے بازوؤں سے راجپوت اور کھتری پیدا ہوئے، بازو شمشیر زن، اور خدا کے پیٹ سے اور یہ نچلے دھڑ سے جو ہیں یہ ویش پیدا ہوئے جو کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، اور خدا کے قدموں سے، پیروں سے یہ شودر پیدا ہوئے، سب سے گھٹیا. یہ گویا کہ انہی کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں. بہرحال میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا. ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، پینتھیزم یا ہماوسٹ، اس کو وحدت الوجود سے کنفیوز نہ کیجئے. وہ تو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بات آئے گی. وحدت الوجود کیا ہے؟ وہ ایک مختلف شے ہے. وحدت الوجود مختلف شے ہے. پینتھیزم کی اس وقت بات ہماوسٹ کہ خدا ہی نے کلی طور پر یا جزوی طور پر اس کائنات کا روپ دھار لیا. اسی کی ایک اور شکل بھی ان کے آتی ہے، اوتار کا عقیدہ، گاڈ انکارنیٹ، انکارنیشن. خدا نے کسی انسان کی صورت میں ظہور کر لیا. رام چندر جی اوتار ہے خدا کا، کرشن جی مہاراج اوتار ہے خدا کا، اور ان کے ہاں ہندوؤں میں 9 اوتار ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی خدا ہی کی صورت ہے، لہذا خدا ہے. اسی میں ایک اور تھوڑا سا فرق ہے، حلول. خدا کسی کی ذات میں حل ہو گیا، حلول کر گیا، اس کی ذات میں گھل گیا. یہ ایک اور شکل ہے، گویا کہ وہ بھی خدا ہی کی شکل بن گئی. یہ مختلف صورتیں ہیں کہ جو فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوئی ہیں، اگرچہ وہاں پر وحدت الوجود بھی ہے فلسفیانہ مذاہب میں ہی،
چنانچہ شنکراچاریہ جو ہے وہ در حقیقت وحدت الوجود کا قائل ہے ہندوؤں میں، اور ان کے ہاں دوسرے اور فلسفی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو میں نے اس وقت بیان کیا ہے اس کو آپ وحدت الوجود کو علیحدہ رکھ دیجئے، اور پینتھیزم یا ہماوست یا گاڈ انکارنیٹ یا انکارنیشن، اوتار کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، یہ تین الفاظ یاد کر لیجئے تو ظاہر بات ہے کہ یہ شرک کی بڑی گھناؤنی صورتیں ہیں۔ اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے اس شرک فی الذات کی بحث کے ضمیمے کے طور پر، اور یہ اہم ترین ضمیمہ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے اس امت محمد پر، امت مسلمہ پر، علی صاحب الصلاۃ والسلام، بڑا کرم اس کا ہوا ہے، اس کی وجہ بھی میں بعد میں بیان کروں گا۔ یہ امت بحیثیت مجموعی اب تک اس نوع کے شرک سے محفوظ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس امت کے مستند فرقوں میں کسی فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی بات شامل نہیں ہے کہ جس میں یہ شرک فی الذات کا معاملہ جو ہے پیدا ہو جائے، چاہے فلسفیانہ انداز میں اور چاہے وہ اس انداز میں کہ بیٹا یا بیٹی بنا دیا جائے۔ لیکن نوٹ کر لیجئے الفاظ، مستند فرقے، مسلم فرقے جو مسلمانوں کے ہیں، اور ان کے مستند عقائد جو ان کے اہل علم جو ہے بیان کرتے ہوں، جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہوں، اس کا معاملہ جو ہے ذرا برعکس ہو جاتا ہے جب واعظوں کی سطح پر بات آتی ہے، نعت گوؤں کی سطح پر بات آتی ہے، شاعروں کی سطح پر بات آتی ہے، عوام کا انعام کی سطح پر تب معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے الفاظ کو ایمفیسائز کر کے تاکید کے ساتھ ادا کیا ہے کہ مسلمانوں کے مسلمہ اور مستند فرقوں میں سے کسی فرقے کے مستند اور مسلمہ عقائد کی فہرست میں کوئی ایسی بات نہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ جس میں یہ شرک فی الذات کا کوئی شائبہ یا مشابہت پیدا ہو جائے۔ ہاں شاعروں کے ہاں موجود ہے، نعت کا شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اور یہ غالباً میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا شعر ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے کبھی نام نہیں لیا تھا ان کا، بات اصولاً بیان کرنی تھی۔ آج نام خاص طور پر اس لیے لے رہا ہوں کہ ایک دوسری بات آپ کو بتانی ہے کہ مولانا محمود احمد رضوی جو اس لاہور میں اس بریلوی مکتب فکر کے بڑے اہم عالم دین ہیں اور ان کے سر خیل لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے، میں اس مجلس میں موجود تھا جب یہ کہا، اعلان برات کیا کہ ہمارا عقیدہ اس شعر پر نہیں ہے، ہم اس شعر کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب یعنی یہ کہ یہاں تک تو الفاظ ان کے ہیں، باقی میں تعبیر کر رہا ہوں کہ گویا کہ ایک شاعرانہ خیال آرائی ہے، ایک مبالغہ آرائی ہے۔ قرآن مجید نے بھی تو کہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ تو یہ گویا کہ اسی کی ایک مثال ہے، یہ میری تعبیر ہے، لیکن انہوں نے اعلان برات کیا اس لیے کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے ہو اس موضوع پر روزنامہ پاکستان میں ایک فورم ہوا تھا، ایک پروگرام تھا، اس میں میں بھی گیا تھا، وہاں انہوں نے سب کے سامنے برسر عام یہ بات کہی کہ ہمارا اس پر عقیدہ نہیں، لیکن شاعری میں ہے۔ اسی طریقے سے مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا، اب عرب میں سے عین نکال دیے تو رب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ایہام، وہم پیدا کر دینا، ایک ابہام ہے، وہ ایک نقطے کے ساتھ ہوگا، دو نقطوں سے ایہام بنے گا، وہم پیدا کرنا، باب افعال وہم سے ایک خیال پیدا کر دینا، کہا بھی نہیں کچھ لیکن یہ کہ ذہن کو ایک طرف جو ہے لگا دینا کہ وہ سمجھیں یہ ایک ہی بات ہے، رب جو ہے بس ایک ہی ہے، رب اور محمد ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ یہ در حقیقت یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے۔ اسی طرح احمد بے میم، احمد میں سے میم نکال دیجئے، کیا رہ گیا؟ احد، احد اللہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ ایہام ہوتے ہیں، شاعری کی یہ صنعتیں ہیں کہ اس میں شاعر جو ہے ایک طرف اشارہ کر دیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، خود غور کرو، این قدر گفتیم باقی فکر کن، اب آگے خود جو ہے صغرا کبرا جوڑ لو۔ بہرحال یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں، اور ہمارے ہاں بہرحال جب واعظ کھڑا ہوگا اور جب حضور کی مدح بیان کرے گا، جب اس کے اندر پھر وہ مبالغے سے کام لے گا، اس لیے کہ اس شرک فی الذات کی یہ صورت پیدا ہوتی ہے محبت اور عقیدت کے غلو کی وجہ سے۔ اسی لیے آیا ہے قرآن مجید میں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے کام مت لو۔
بہرحال اس میں محبت ہی کا غلو ہے، عقیدت ہی کا غلو ہے، کوئی حضور سے دشمنی تو نہیں ہو سکتی معاذ اللہ، لیکن یہ ہے کہ محبت میں بھی یہ مقام ایسا ہے اصل میں کہ یہاں پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، اس کے دونوں مفہوم ہیں۔ آپ خدا کے ساتھ کبھی کوئی شکوہ شکایت بھی کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ اللہ حضور کے ساتھ بڑا محتاط اندازہ ہونا چاہیے۔ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، لیکن اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے، خدا کی جتنی مدح آپ کر سکتے ہو کر جائیے، مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ پھر بھی اس کا مقام اس سے بلند ہے جو آپ بیان کر سکیں گے، اللہ کا مقام پھر بھی اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے آپ نے اٹھا دیا تو پھر الوہیت میں شامل کر دیں گے، یہ شرک ہو جائے گا، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ادبگاہ ہیس دیر آسما عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و باید دی جائے، یہاں پر امکان تو ہوتا ہے محبت کی غلوب میں آدمی جو ہے اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھ پاتا، لیکن بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے ہاں ہیں، یہ شاعروں کی خیال آرائی، مبالغہ آرائی، نعت گوں کی اور واعظین کی وہ جو انتہا پسندی، یہ در حقیقت وہ ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے مسلمہ فرقوں کے مسلمہ اور مشترک عقائد میں ایسی کوئی بات آج تک شامل نہیں ہوئی، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس لیے کہ آپ غور کیجئے، دوسرے رسولوں کی امتوں پر ذرا غور کیجئے کہ کسی رسول کی امت کو اپنے رسول سے وہ محبت اور عقیدت نہیں ہو سکتی جو امت محمد کو اپنے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، انہوں نے خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، لیکن یہاں سب کو معلوم ہے کسی نے آج تک حضور کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ خدا کا بیٹا ہے وہ، بلکہ یہ کنٹراسٹ اور نمایاں ہو جائے گا جب آپ اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ حضور کے ایک امتی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الوہیت کا عقیدہ پیدا ہوا، برملا وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ خدا ہے۔ حضرت علی نے انہیں جلایا ہے، عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھیوں کو آگ میں جلایا ہے، اور وہ جل جانا انہوں نے پسند کیا ہے، لیکن وہ اپنے عقیدے سے تائب نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہی کہا کہ تو رب ہے، ہمیں آزما رہا ہے، امتحان ہے، آزما لے، ہم قائم رہیں گے اپنے عقیدے میں، جان دے دی، اس لیے کہ فتنہ نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک کہ انسان جانے دینے کو تیار نہ ہو، نہ کوئی خیر کا کام ہو سکتا ہے، نہ کوئی شر کا فتنہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ عقیدہ آج تک ہے، لوگ موجود ہیں جو حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ خدا کہتے ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور جو لوگ نہیں بھی کہتے، اب آپ سوچئے اہل تشیع کے ہاں جو غلو ہے حضرت علی کے مقام و مرتبے کے بیان کرنے میں، اس سے تو سبھی واقف ہیں، تو سنی کہاں پیچھے ہے؟ کیا یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے سنی؟ معلوم ہوا، اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یا محمد مدد کا نعرہ لگے، یا محمد مسجد میں لکھا رہے گا، یا یہ کہ کہیں جلسے کے اندر ظاہر کرنے کے لیے نعرہ تکبیر، اور اس کے بعد پھر یہ کہ نعرہ رسالت میں یا محمد، یہ صرف اپنے جلسے اپنے تشخص کو نمایاں کرنے کے لیے، ورنہ یہ کہ یا محمد مدد کا نعرہ آج تک نہیں، یا علی مدد ہے۔ یہ ہمارے جوہلا کے ہاں بھی موجود ہے، یہ میں کنٹراسٹ بتا رہا ہوں آپ، بلکہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی حضرت علی سے کہ اے علی، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک گروہ ان کی دشمنی میں اس حد تک چلا گیا، اس انتہا کو کہ انہیں مرتد قرار دیا، ولد الزنا قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور بس پڑتے انہوں نے سولی پر چڑھا کر دم لیا۔ یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ اور ایک دوسرا گروہ ان کی عقیدت کی اس غلو کے اندر اس انتہا کو پہنچا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اے علی تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے خوارج نے حضرت علی کو مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور ایک بدبخت خارجی نے حضرت علی کو شہید کیا۔ اس انتہا تک پہنچے، اور دوسری انتہا یہ کہ ان کو خدا کہنے والے پیدا ہو گئے، اور وہ تو خیر پیدا ہوئے، عبداللہ ابن سبا اس کے ساتھی نصیریوں کا عقیدہ آج تک بھی یہی ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیجئے، یہ اوتاروں کا جو معاملہ میں نے گنوایا تھا شرک فی الذات میں، ہندوؤں میں 9 اوتاروں کا تصور ہے۔
اسماعیلیوں نے جب آ کر ہندوستان میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی تو انہوں نے اس کو پیلیٹیبل بنانے کے لیے یہاں کے مقامی ہندوؤں کے لیے یہی لفظ استعمال کیا، حضرت علی کو دشم اوتار قرار دیا۔ 9 اوتار تم پہلے سے مانتے ہو، ایک اور مان لو، کیا بگڑ جائے گا؟ حضرت علی کو اوتار، دشم اوتار، اسماعیلی فرقے کی جو اہم ترین کتاب ہے اس کا نام دشم اوتار ہے، اوتار۔ تو میں یہ سب کچھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کنٹراسٹ واضح ہو جائے کہ کس قدر حفاظت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ محبت اور عقیدت کا وہ معاملہ کہ جو امت مسلمہ کو، امت محمد کو رہا آن حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے دیکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ ان کے ایک امتی کو کیا نسبت ہے نبی کی اور امتی کی۔ امتی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے۔ میں آج جب سن رہا تھا اپنا پچھلا کیسٹ تو اس میں یہ الفاظ بھی میں کہہ گیا ہوں، آج پھر دوہرا رہا ہوں، صرف یہ کہ نقل کفر نباشد والی بات ہے، یہ سمجھیے کہ جو بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ حضرت مسیح کو تو خدا کا بیٹا قرار دیا، حضرت علی کو خدا قرار دیا، اور حضور نبی ہیں، یہ امتی ہیں، تو گویا کہ اس نسبت سے تو کم سے کم اس حوالے سے نسبت کہی جائے تو خدا کا باپ بنیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ تو ہے نا حضور حضرت علی کے، اس لیے کہ خسر ہے، اور خسر بھی باپ ہے، باپ کی جگہ پر ہے۔ اس کنٹراسٹ کو واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر سوچئے کہ یہ کس قدر معجزہ، کتنی بڑی حفاظت ہے، کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے جو اس امت پر ہوا۔ تعرف الاشیاء باسدادھا، جب تک کنٹراسٹ سامنے نہ آئے حقیقت کھلتی نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ سبب یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو ہوا، گمراہی کے عقیدے ایجاد کیے گئے، حضور نے آ کر تصحیح کر دی۔ اگر حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو اب تصحیح کرنے کے لیے کون آتا؟ یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے۔ ختم نبوت کا ایک لازمی تقاضا آپ کو معلوم ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ حالانکہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اللہ ذمہ لے لیتا تو اس میں تحریف ممکن نہیں تھی، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو اب تک کبھی کی تحریف ہو چکی ہوتی۔ اس کے ترجموں میں تحریف ہو چکی ہے، تفسیروں میں تحریف ہو چکی ہے، صرف متن محفوظ ہے، اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے اس کا ذمہ لیا۔ کیوں لیا ہے؟ یہ آخری کتاب ہے، یہ مسخ ہو جائے، اس میں تحریف ہو جائے تو تصحیح کیسے ہوگی؟ اسی طرح حضور آخری نبی، آخری رسول، ان کی شخصیت مسخ کر دی جائے معاذ اللہ، ان کی حیثیت بدل دی جائے تو پھر کون ہوگا جو آ کر جو درست مقام اور مرتبہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کرے؟ تو یہ در حقیقت ایک منطقی تقاضا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے۔ اب نوٹ کیجئے کہ یہ جو حفاظت ہوئی ہے اصلاً تو ہم کہیں گے یہ قدرت خداوندی کا مظہر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی قدرت سے ہوا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور خود حضور کی طرف سے جو احتیاطیں ہوئی ہیں ان کو ضرور ذرا نوٹ کر لیجئے۔ یہ گویا کہ اسباب ہیں، جیسے قرآن مجید کی حفاظت تو اللہ کر رہا ہے، لیکن اس کا ذریعہ بنا دیا حفظ کا نظام۔ یہ جو حافظ لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں، پھر رمضان مبارک آتا ہے تو ایک جشن کی کیفیت ہوتی ہے، حفاظ دورہ کر رہے ہیں، اللہ نے ایک ذریعہ بنایا عالم اسباب میں۔ اسی طریقے سے حضور کی شخصیت کو اس غلو سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب کیا پیدا کیے؟ یہ 3 کیٹیگریز میں نے ان کو نوٹ کیا ہے، اور 3 ضرب 3 9 امور ہیں، وہ نوٹ کر دیجئے۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کو بہت واشگاف الفاظ میں، بڑے تکرار کے ساتھ، بڑے اعادے کے ساتھ بار بار سامنے لایا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرا رب، میں تو اس کے سوا اور کیا ہوں کہ بشر ہوں اور رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، اس کے سوا میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں بشر ہوں۔ اور سورہ کہف کی آخری آیت جو ہے یہ اس پر ذروہ سنام ہے قرآن مجید کا۔ اور یہاں تقابل کر لیجئے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، وہ بھی توحید کا بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کے مقام رفیع کو برقرار رکھا گیا کہ اسے نہ گرا دینا کہیں۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔
اور سورہ کہف کی آخری آیت وہ دوسرا شرک، کسی کو اٹھا کر خدا کے برابر کر دینے والا شرک، یہ اس پر ضربہ سلام ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ہاں مجھ پر وحی ہوئی ہے، اور اس وحی کا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ تیسرا مقام اس میں نوٹ کیجئے، سورہ تغابن کی آیات 5 اور 6، وہاں قاعدہ کلیہ کے طور پر آیا ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ جب وہ قوموں کے پاس آئے اپنے دعوی نبوت کے ساتھ تو ان کی نفی اسی بنیاد پر کی گئی کہ تم تو بشر ہو۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم ذلک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ یہی شے ہمیشہ لوگوں نے ایک بہانہ اختیار کیا تھا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ کیا بشر اللہ رسول بنا کر بھیجے گا؟ ہم ماننے کو تیار نہیں۔ اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ وہی بیماری جیسے کہ خون میں خرابی ہو، پھوڑا کبھی ادھر نکل آئے گا کبھی ادھر نکل آئے گا، مرض تو ایک ہے، پھوڑے دو جگہ نکلے ہیں، خرابی ایک ہے۔ یہی خرابی ہے کہ جو اس وقت ظاہر ہوئی اس شکل میں کہ رسولوں کا انکار کیا گیا اس بنیاد پر کہ تم تو بشر ہو، اور ان کی امتوں نے پھر اسی بیماری کے تحت رسولوں کی بشریت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کیا، امتوں نے رسالت کی بنا پر بشریت کا انکار کر دیا۔ اس میں ذرا ایک بات نوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے عرف عام میں، ان کی ایک بڑی اہم شخصیت تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا، صاحبزادہ فیض الحسن مرحوم۔ ان کی ایک تقریر میں نے سنی تھی منٹگومری میں، جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، بڑے پیارے انداز میں انہوں نے یہ بات بیان کی تھی۔ عام طور پر تو ان کے واعظ جو ہیں وہ بشریت کی نفی کریں گے، انہوں نے بڑا عمدہ انداز اختیار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جاہل نہیں ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے؟ تمہارا کیا خیال ہے ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں کہ بشر ہیں، لیکن ہمارا تم پر اعتراض صرف یہ، گویا کہ وہ وہابیوں کو یا دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو خطاب کرتے ہوئے مناظرانہ اور خطیبانہ انداز میں کہہ رہے تھے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کی بشریت کو زیادہ نمایاں مت کرو، یہ سوء ادب ہے۔ جیسے کہ تمہارے والد کا کوئی نام ہے، عبد الرحمن ہے یا جو بھی ہے، لیکن تم اپنے والد کو نام سے نہیں پکارتے، ابا جان کہہ کر پکارتے ہو، نام سے پکارو گے یہ سوء ادب ہو جائے گا، نام تو ہے ان کا۔ بس یہ ہے ہمارا موقف، وہ بشر ہیں، لیکن ان کی بشریت کو جس طرح تم ایمفیسائز کرتے ہو، جس طرح اس کو بیان کرتے ہو، اس میں سوء ادب ہے۔ بہرحال یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں سامنے آئیں کہ جن سے یہ جو خلیج جو بہت بڑھ گئی ہے ان میں کچھ کمی ہو سکے، اللہ تعالیٰ کرے۔ تو معلوم یہی ہوگا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کہ جو مسلمہ فرقے ہیں ان کے مسلمہ عقائد میں ایسی بات موجود نہیں، ان کے اہل علم سے بات کریں گے تو بات کچھ اور سامنے آئے گی، ان کے نعت گو اور ان کے جو بھی واعظین ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوگا، وہ تو زمین و آسمان کے قلابے ملائیں گے۔ یہ ان کی ضرورت ہے، پیشہ ورانہ ضرورت ہے۔ اب آئیے دوسری بات، قرآن مجید میں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً جتنے سخت الفاظ میں گرفت کی گئی، واقعہ یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی گھبرا جاتا ہے، وہاں ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی، کیا کریں یہاں، عربی زبان ہے ترجمہ کریں لیکن وہ سوء ادب ہے، ہماری زبان جو رکتی ہے موجود، وہ بھی در حقیقت میرے نزدیک اسی لیے کہ وہ مقام، جیسا کہ کہا ہے شیخ ابن عربی کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقا، رب رب ہی ہے خواہ کتنا ہی نزول اختیار فرما لے۔ جیسے کہ آیا ہے حدیث میں، رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے، چاہے وہ ساتویں آسمان پر عرش پر ہو تب بھی اللہ ہے، اور یہاں اگر نزول فرما لیا، کیسے نزول فرماتا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن حدیث میں نزول ہے، ہم کیفیت نہیں جانتے، اس کے اوپر ہمارا حضور کی دی ہوئی خبر ہے، ہم اسے تسلیم کریں گے، لیکن یہ کہ اس نزول سے وہ رب ہی رہتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آ جاتی۔
والعبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، خواہ کتنا ہی ترقی کر لے، کتنا ہی اونچا چلا جائے۔ حضور 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، تب بھی عبد ہی تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کو واضح کرنے کے لیے جو گرفت ہوئی ہے اور جن الفاظ میں ہوئی ہے، اس سے بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ قرآن کا ہر پڑھنے والا، کوئی ضرورت نہیں لمبی بحثیں کرنے کی، قرآن کا ترجمہ کسی شخص کو سمجھ میں آ رہا ہو اور وہ قرآن کے ان مقامات کو پڑھ لے، وہ اس نوع کے شرک سے محفوظ ہو جائے گا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ۔ ترجمے کا یہاں وقت نہیں ہے، صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک جملہ نکل گیا ہے احد میں حضور کی زبان مبارک سے، جب تلوار کا وار پڑا ہے اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے، پورا چہرہ مبارک خون سے رنگین ہو گیا، آپ کی زبان سے الفاظ نکل گئے، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ فوراً پکڑ ہو گئی، لیس لک من الامر من شیء، اے نبی آپ کا کوئی اختیار میں حصہ نہیں ہے، یہ اختیار تو ہمارا ہے، جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، ہم چاہیں گے انہیں سزا دیں گے، چاہیں گے انہیں ہدایت دے دیں گے۔ اور آپ دیکھیے عجیب ہے، یہ جن کی وجہ سے وہ حادثہ ہوا ہے، جو سب سے بڑا سبب اور ذریعہ بنے ہیں، وہ تو حضرت خالد ابن ولید، ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ درہ خالی ہو گیا ہے، تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے، جو رسالہ تھا، کیولری تھی جو کفار کی، اس کے وہ کمانڈر تھے، وہ لمبا چکر دے کر آئے ہیں اور پشت پر سے جب حملہ کیا ہے تو جو فتح حاصل ہو چکی تھی وہ عارضی طور پر شکست میں بدل گئی۔ وہی خالد ابن ولید ہے جنہیں اللہ تعالیٰ حضور ہی سے خطاب دلواتا ہے، خالد سیف من سیوف اللہ، یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں، یہ میں چند چیزیں دے رہا ہوں، مشت نمونہ از خروارے والی بات ہے، ورنہ قرآن مجید بھرا پڑا ان مثالوں سے۔ اے نبی یہ تلے ہوئے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اے نبی یہ جو مشرک ہیں یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، تاکہ آپ اس کو چھوڑ کر کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ اگر آپ ایسا کر دیں وہ دوست بنا لیں گے آپ کو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لڑائی آپ سے تو نہیں، لڑائی تو ہمارے کلام سے ہے، ہماری توحید سے۔ اس کے بعد الفاظ آئیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ہی نے آپ کے پاؤں جمائے رکھے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی عجب نہیں، بلکہ لفظ ترجمہ تو یہ ہوگا کہ آپ تو ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب ہو ہی گئے تھے۔ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ بہرحال ہم جب محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کو ثبات عطا نہ کیا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ جھکی جاتے۔ معلوم ہوا کہ بربنائے طبع بشری جو معاملات ہوئے، اگر حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو رہا ہے، عالم نزع میں آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اور صحابہ حیران ہو گئے، حضور آپ اور آپ کے آنکھ میں آنسو؟ فرمایا ہاں یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسانوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، باقی ہم کہیں گے وہی کہ جو اللہ کی رضا ہے اب اس پر راضی ہے، جو اللہ کی مرضی ہے ہم اس پر کوئی شکایت نہیں کرتے۔ تیسرے درجے پر خود حضور کی جو احتیاطیں ہیں ذرا ان کو نوٹ کیجئے۔ حالانکہ ایک بڑی معمولی سی بات ہے، کوئی بڑا آدمی آئے تو آپ کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے، کوئی نیت بھی نہیں ہوتی آپ کی، کوئی شرک کوئی نہیں، بلکہ یہ آداب میں سے۔ حضور اپنے بارے میں سختی سے منع کرتے تھے، یہ در حقیقت اسی احتیاط کا تقاضا۔ پھر آتا ہے یہ سیرت کی کتابوں میں کہ حضور جب بیٹھے ہوتے تھے مسلمانوں کے مابین تو اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے، کوئی امتیازی شان نہیں کہ گاؤں تک یہ لگے ہو، خاص کوئی گدا بچھا ہوا ہو اور کوئی مور چھل رہا ہو، جل رہا ہو، اور کوئی کچھ نہیں۔ بسا اوقات آنے والے کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح گھل مل کر رہنا۔ بلکہ اس میں جو بڑی اونچی بات کہی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تو چونکہ بہت بڑے صوفی، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے منطقی، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفتی،
بڑے جامع صفات شخصیت، انہوں نے ایک بہت عمدہ بات کہی ہے، بلکہ بعض صوفیہ کا غالباً قول نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی عطا کی ہے دنیا میں، اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ آپ کا نزول بہت کامل ہے۔ اگر کوئی انسان بہت مقام بلند پر ہو، وہیں سے بیٹھے بیٹھے لوگوں سے گفتگو کرے، جیسے کہ جسے آپ کہتے ٹو لک ڈاؤن اپون، اگر یہ معاملہ ہوگا تو وہ قریب نہیں آ سکیں گے لوگ، وہ اپنے اور اس شخص کے درمیان بعد محسوس کریں گے، بڑا فصل ہے، بہت بعد ہے۔ اگر آپ نیچے آ گئے، نزول، حضور کا نزول بہت کامل ہے، اتنے نیچے اترے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ عام صف میں آ کر گھل مل کر ان کے برابر، انسانی سطح پر سارے معاملات، یہ نہیں کہ وہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ ہے، اگر آپ پڑھیں گے بائبل تو آپ کو نظر آئے گا قدم قدم پر وہ اپنے ساتھیوں کو ڈانٹتے تھے، قدم قدم، معلوم ہوتا تھا بہت فصل ہے، بہت بعد ہے حضرت مسیح کے مقام میں اور یہ جو ان کے ساتھی، یہ معاملہ آپ کو حضور کے ہاں نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ کہ بشر کی حیثیت سے آپ نے یہاں تک بھی کہنے میں کہیں کوئی قباحت محسوس نہیں کی، مجھے تمہاری اس دنیا میں سے جو چیزیں پسند ہیں ان میں سے آپ نے عورتوں کا بھی شمار کیا، عورتیں پسند ہیں۔ بظاہر یہ بات بڑی ہلکی سی لگے گی کسی روحانی شخصیت کی طرف سے اور کسی دینی شخصیت کی طرف سے، لیکن نہیں، خوشبو پسند ہے اور عورتوں سے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی بس اب آپ کے لیے اب آئندہ کسی نکاح کی اجازت نہیں ہے، خواہ کسی خاتون کا حسن آپ کو بہت ہی آپ کی نگاہوں میں کھب جائے تب بھی نہیں۔ یہ اس قدر صراحت، اتنی وضاحت، بشریت کی سطح پر اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ بھی در حقیقت ایک بہت ہی بڑا ذریعہ بن گیا ہے اس احتیاط کا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نوع کے شرک میں یہ امت ملوث نہیں ہوئی۔ اسی میں ایک آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک صحابی نے ایک موقع پر ایسے ہی جیسے کہ گفتگو ہوتی ہے عام انداز میں کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، اے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ فوراً آپ نے گرفت فرمائی، ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا لیا؟ مشیت تو صرف اللہ کی، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، میری مشیت کو تو کوئی دخل نہیں ہے۔ ویسے یہ کہ یہ الفاظ اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن میں اس کی وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ بھی قرآن میں کہہ دیا گیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، جس کو چاہیں لے آئیں ہدایت کے راستے پر، یہ تو اللہ ہی کا اختیار ہے، جس کو چاہتا ہدایت دیتا، مشیت تو اس کی ہے۔ اگر مشیت پہ محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت و ضلالت کے فیصلے ہو جاتے تو کم سے کم ابو طالب اس دنیا سے ایمان کے بغیر رخصت نہ ہوتے، کیسے ممکن تھا؟ کتنی محبت، محسن ہے ابو طالب، کس درجے حفاظت کی ہے حضور کی، ڈھال بنے رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ابو طالب کی شخصیت تھی، اسی لیے جب ان کا انتقال ہو گیا فیصلہ کر دیا کہ اب قتل کر دو ان کو، اس لیے کہ اب جو سیادت تھی بنو ہاشم کی وہ آ گئی تھی ابو لہب کے ہاتھ میں، وہ تو خود سب سے بڑا کٹر دشمن حضور کا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی، اسی لیے حضور طائف گئے۔ بہرحال صرف اس وقت یہ عرض کرنا تھا کہ اگر اسی پر طے ہونا ہوتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ مثال اللہ نے رکھی ہی اس لیے تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے مشیت اسی کی ہے، جیسے کہ فرمایا گیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے وہ انداز جس کو قرآن نے اور پھر خود حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے ملحوظ رکھا ہے ان احتیاطوں کو، جس کا یہ عالم اسباب میں اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ شرک فی الذات کی وہ گھناؤنی صورت جو دوسرے انبیاء اور رسل کی امتوں میں پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے تاحال محفوظ رکھا ہے اور انشاءاللہ تا ابد محفوظ رکھے گا۔ البتہ اس کے ضمن میں تھوڑی سی ایک وضاحت میں کر دوں، اس لیے کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں تو چاہتا تھا کہ شرف صفات کی بحث بھی آج آدھی ضرور ہو جاتی، لیکن وہ ممکن نہیں ہے، اب یہ تو اگلی نشست ہی میں اس کو شروع کروں گا۔
آج چونکہ میں نے کافی ایمفیسائز کیا ہے، زور دیا ہے، اور میں نے کیا دیا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں انما انا بشر مثلکم، اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو بالکل اپنے اوپر قیاس کر لینا بھی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ وہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، جب کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں، صوم وصال یہ ہے کہ آج آپ نے روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، رات بھر بھی اسی طرح روزے میں، اگلا دن پھر روزہ، 2 دن کا صوم وصال ہو گیا، 3 دن کا ہو گیا۔ حضور رکھتے تھے لیکن صحابہ کو منع کیا۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ رکھتے ہیں لیکن آپ ہمیں روک رہے ہیں، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ اس کے بعد مختلف روایات میں الفاظ آئے ہیں میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ بالکل ہمارے جیسے ہیں، یہ بھی در حقیقت غلو کا دوسری انتہا ہو جائے گی، انتہا جو ہے وہ دوسرے رخ پر انتہا پسندی، اور اسی کے حوالے سے وہ نور اور بشر کا معاملہ۔ حضور بشر ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن نور بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ کس معنی میں؟ نور ہدایت ہونا تو مسلم ہے ہی، کس کو اختلاف ہوگا؟ نور ہدایت ہے، شمع ہدایت ہے، نور ہدایت ہے، گویا کہ استعارے کے طور پر کہا جائے، لیکن میں تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف استعارہ محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے تو یہ حقیقت واضح ہو گئی قرآن مجید سے، ہر انسان میں نورانیت بھی ہے، ظلمانیت بھی ہے۔ اس کا وجود روحانی، یہ روح جو ہے نورانی شے ہے، میرے وجود میں بھی نورانیت ہے، آپ کے وجود میں بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ظلمانیت بھی ہے، تاریکیاں بھی ہیں۔ ہمارا نفس امارہ، ہمارا حیوانی وجود، ہمارا اڈ لیبیڈو، یہ ظلمانیت ہے، تاریکیاں لیے ہوئے۔ تو گویا کہ ہم بھی مجموعہ ہیں نورانیت و ظلمانیت کا۔ نقطہ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ماں شرار زندگی، اور ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اب اس موضوع پر حقیقت زندگی کے عنوان سے اور عظمت صوم کے عنوان سے میری تحریریں موجود ہیں تفصیلاً۔ اب صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے، ہماری ظلمانیت ہماری روحانیت پر غالب ہے، نورانیت پر غالب ہے۔ ہماری نورانیت ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے مانند ہے، کبھی تھوڑی سی روشنی ہو گئی، پھر کبھی اندھیرا چھا گیا۔ نفس لوامہ کی ایک کیفیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں آپ کی نورانیت کو فیصلہ کن غلبہ حاصل ہوا آپ کی اس ظلمانیت پر، یا نفس کے جو بھی تقاضے تھے ان پر، جس کو حضور نے یوں بھی تعبیر کیا جب آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، تو کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ گویا کہ اپنے اس وجود حیوانی کے تقاضوں پر اس درجے غالب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہیے کہ آپ کی نورانیت یا روحانیت اس درجے غالب تھی آپ کی بشریت پر کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ نور مجسم تھے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے آپ نور تھے بشر نہیں تھے تو یہ گمراہی ہے۔ لیکن اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بشر تھے نور نہیں تھے تو یہ بھی گمراہی ہے۔ ان دونوں کے ساتھ آپ بیک وقت نور بھی تھے بشر بھی تھے، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہر بشر میں ایک نورانیت ہے، لیکن نورانیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ درجہ کمال پر تھی، وہ اپنے اس مقام پر تھی کہ یہ کہنا جو ہے غلط نہیں ہوگا کہ آپ نور مجسم تھے، اس لیے کہ آپ کے جو وجود بشری کے تقاضے تھے وہ گویا کہ کل معدوم ہو چکے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔